السلام علیکم ناظرین، ینگ اسٹار ٹی وی اور ہلال رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صدیقہ حسین۔ اس وقت ہم موجود ہیں سینئر نائب امیر خاکسار تحریک پاکستان شاہی معالج والی ریاست نواب آف جوناگڑھ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید علی نصر عسکری کے ساتھ موجود ہیں، تو ہم آج ان سے بات کریں گے۔ آج ان کے طب نبوی کلینک میں ہم یہاں موجود ہیں، ان سے حال احوال پوچھیں گے، ان سے جانیں گے کہ ان کی یہ طب نبوی کے ساتھ ان کا یہ سفر، ان کا یہ دورانیہ کیسا چل رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ میرا پیدائش میری لاہور کی ہے۔ اچھا۔ 1957 میں 25 دسمبر ڈیٹ آف برتھ ہے، اور لاہور زندہ دلانی شہر جی جی بالکل کا جو لاہور ہے وہیں پیدا ہوئے، اور میرا بچپن لاہور میں گزرا، ابتدائی تعلیم بھی لاہور میں حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف قسم کی گیمز میں بھی حصہ لیتے رہے، مثلاً جوڈو کراٹے، وہ میں نے کافی عرصہ کھیلا، بلیک بیلٹ رہا، اور سینکڑوں میرے شاگرد بھی رہے ماشاء اس اللہ۔ دور میں جب آپ سیکھ رہے تھے، جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، مطلب اس کے باوجود اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہوتے آپ کے ماشاء اللہ سے شاگرد ہاں تھے؟ شاگرد بھی تھے، اور اس وقت میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں کراٹے سکھاتا تھا، بہترین ماشاء اللہ۔ اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں کراٹے سکھایا، گورنمنٹ کالج میں ایف سی کالج لاہور میں کراٹے ٹریننگ دیتے رہے۔ اور یہ تھا، پھر لانگ ٹینس کھیلتا رہا، لانگ ٹینس میں بھی انڈر 15 چیمپئن رہا۔ مطلب اسپورٹس میں بھی آپ کو اسپورٹس کافی میں بھی ہمیں کریز تھا۔ جی۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے جی اور اس کی جو تحقیق ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں آپ۔ ہاں، میری تعلیم جو ہے اسٹارٹ میں نے سلیم ماڈل اسکول سے میٹرک کیا تھا لاہور سے۔ اس کے ساتھ میں نے گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کیا، نیشنل کالج آف آرٹس سے پبلسٹی ڈیزائننگ فائن آرٹس میں میں نے کیا، اور پھر اس کے بعد طبیہ کالج سے کوالیفائی کیا، حکمت لاہور طبیہ کالج سے۔ اس کے بعد پریکٹس کرتا رہا میں۔ اچھرا میں میرا عسکری کمبائنڈ میڈیکل ہاسپٹل کے نام سے میں نے ہسپتال بنایا زیردار چوک میں، ماشاء اللہ۔ وہ کافی عرصہ میرے ساتھ چلتا رہا۔ وہاں پہ میرے ساتھ کمبائنڈ میڈیکل میں ڈاکٹرز، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، ایکوپنچرسٹ، یہ میرے ساتھ کام کرتے رہے۔ ان کو ٹریننگ میں نے بھی دی، لیکن اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا۔ امریکہ جانے کے بعد 19 سال میرے امریکہ میں گزرے۔ 19 ایئرس۔ جی ہاں، وہاں سے میں نے ایم ڈی کیا، ڈاکٹر میڈیسن، سپر ڈگری ہے ایم بی بی ایس سے، اور این ایم ڈی کیا ڈاکٹر نیوکلیئر میڈیسن، اور اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کیا ریلیجیس سائنسز میں، ہربالوجی میں، اور ڈاکٹر آف ڈیوائن کیا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، پیسیفک یونیورسٹی میں پڑھایا، اسٹاکٹن یونیورسٹی میں، 7 یونیورسٹیز میں پڑھایا۔ تو مجھے وہاں ٹائٹل ملا، خطاب ملا جسے کہتے ہیں پروفیسر آف 7 یونیورسٹیز۔ ماشاء اللہ۔ ایک وقت میں 7 یونیورسٹیز کو ایجوکیٹ کرنے والا شخص، گریٹ۔ اور مختلف سبجیکٹس تھے میرے۔ میں نے نیوکلیئر میڈیسن میں بھی ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن کیا، این ایم ڈی کیا، پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر اس کے بعد پریکٹس کرتا رہا، ایلوپیتھک پریکٹس میری امریکہ میں رہی۔ پھر وہاں سے میں نے جب دیکھا کہ لوگ گریز ہیں ہربل سائنسز کی طرف، طب نبوی کی طرف، ہولسٹک میڈیسنز پہ لوگوں کا بڑا رجحان ہے، تو اس پر جو ہے وہ ہم نے چینج کیا، آپ نے اس کو آگے وہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کو طب نبوی کی طرف میں آ گیا۔ جی۔ کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ طب نبوی دنیا میں اس پر جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، جاپان میں طب نبوی پہ ریسرچ ہے، امریکہ میں ہے، اور دیگر ممالک میں پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے ہولسٹک میڈیسن، یعنی مقدس ادویات۔ جی۔ جو جتنے دنیا میں نبی آئے ہیں
وہ علم دین کے ساتھ حکمت بھی لے کر آئے. جی. یعنی وہ معالج بھی تھے، جسمانی روحانی معالج تھے، اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے اور انسانوں کے جسم کا علاج کرتے تھے. جو جسموں میں بیماریاں تھیں ان کا بھی علاج کرتے تھے. یوں وہ لوگوں کے لیے شفا اور بقا کا ضامن بن کر آئے تھے. جی. تو اس پر جو ہے وہ اب ریسرچ میں کر رہا ہوں، کافی اس پہ ورک کیا ہے کہ علم دین، علم الادیان اور علم بدن، جسم کا علم جسے علم الابدان کہتے ہیں، یہ دونوں علم جو ہے انسان کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی بھیجے. جی بالکل. اور یہی چیز تھی کہ جو میں امریکہ میں 19 سال میرے گزرے ہیں، پڑھاتا بھی رہا. اس وقت دنیا میں میرے ہزاروں شاگرد بھی موجود ہیں، کیونکہ وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے. جی. اور وہ میرے رابطے میں ہیں. اور اس وقت جو ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ میں اپڈیٹ رہتا ہوں. میری جتنی میڈیسن اس وقت کام کر رہی ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں. ماشاءاللہ. انہیں ہربل سائنسز کو ہم نے نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے اسے ہم نے روشناس کروایا. اور یہ نینو ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے ناظرین جس میں آپ کے جسم میں یہ دوا بڑی تیزی کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ اثر کرتی ہے. اور اس کا اثر کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ایک کریم رکھی ہے جسے ہم عسکری میجک کریم کہتے ہیں. یہ عسکری میجک کریم یہ آپ کی شہرک پہ لگتی ہے، اور جیسے ہی شہرک پہ لگتی ہے یہ فوری طور پر خون میں حل ہو جاتی ہے اور اس کا یہ خون میں آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے. اور جب خون میں آکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے تو خون سے ٹاکسینز نکل جاتے ہیں، خون سے فاسد مادے، زہریلے مادے نکل جاتے ہیں. خون کی نریشمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ نریشمنٹ آپ کو تر و تازہ کر دیتی ہے. آپ کو اینٹی ایجنگ نہیں بلکہ ریورس طرف لے آتی ہے. آپ پہلے سے عمر سے 10 سے 15 سال پیچھے ایج میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اتنی طاقت، اتنی ایکٹیویٹی، اتنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اتنی طاقت آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ عسکری میجک کریم جو ہے یہ تقریباً 100 امراض میں ہماری کام آ رہی ہے. ایک کریم 100 امراض میں ماشاءاللہ سے آپ کی کریم کام آتی ہے. لفٹنگ میں کام آتی ہے ماشاءاللہ. یہ کینسر میں کام آ رہی ہے. یہ آپ برین بلاکیج، ہڈیوں جوڑوں کا درد، اسپائنل کارڈ اور سروائکل کی پرابلمس، اور اسی طریقے سے ہارٹ پرابلمس اور کڈنی اور لیور کی پرابلمس میں یہ 100% کام کر رہی ہے. اسکن پہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اسکن گلو کرنے لگتی ہے. بایو سرکولیشن ہوتی ہے اسکن کی. بایو سرکولیشن من کے اسکن میں جو بالکل باریک باریک نسیں ہیں ان نسوں کو کھول دیتی ہے، اور یہ نسیں جب دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتی ہیں تو مرجھائے ہوئے پتے میں جیسا پانی آ جاتا ہے ایسی اسکن میں جانا جاتی ہے، کھل جاتا ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ میجک کریم جو ہے یہ ہماری بڑی لاجواب کریم ہے، اور اس جو دور جدید اور قدیم کے حسین امتزاج سے ہم نے جدید سائنٹیفک انداز سے اس کو تیار کیا. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے اسی کے ساتھ بتائیں کہ عموماً ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے اس میں سب سے بڑا ایک عام مرض ہے قد کا نہ بڑھنا، جو ایک سب کے لیے غمگیر مسئلہ ہے. بالکل. تو اس کے لیے کچھ مشورہ دیجیے ہمارے ناظرین کو. یہ مجھے بھی دیجیے گا. ہاں بالکل، آپ کے لیے تو پہلا مسئلہ آپ ہی کا بھی ہے. جی بالکل. یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، پریشان کن ہے، اور آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے بڑی پریشان بھی ہے، کیونکہ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ ویسا نہیں رہا. ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے، نہ ہیلدی فوڈ ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کا ایٹماسفیئر ہیلدی ہے. ان تمام چیزوں کو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماحول کو صحت مند بنائیں. جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر دھوپ، ہوا، پانی وافر مقدار میں ہونا چاہیے. بالکل. تاکہ اور یہ دھوپ، ہوا اور پانی جو ہے یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے. اور جس قدر لوگ زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں صبح کے وقت میں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں. آپ بھی لگتا ہے کہ پانی کا مقدار کم استعمال کرتی رہیے. جی. جس پودے کو پانی اور کھاد زیادہ ملے گی تو وہ ابھرے گا، وہ لازمات ہے کہ ابھرے گا، بہت زیادہ جلدی بڑھے گا. اور جس کو کم ملے گی تو چھوٹا رہ جائے گا. بالکل میری طرح. جی. تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کا احساس تو ہوا کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا خمیازہ آپ کے سامنے ہے. بالکل ہے. تو ناظرین اسی طریقے سے جو آپ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، جو نوجوان نسل آ جائیں
اپنے آپ کو درست کر لیں. اپنی غذا، اپنی سوچ، اپنا کھیل کود بہت ضروری ہے آپ کے لیے. آپ کو ہیلدی لائف گزارنے کے لیے، ٹال بننے کے لیے، زندگی کو بھرپور گزارنے کے لیے آپ کو ورزش، پانی کا استعمال، بہترین غذا اور بہترین سوچ رکھنے بہت ضروری ہے. اور یہ چیزیں آپ کو زندگی میں کامیاب بھی کریں گی. ذہنی، جسمانی، اعصابی لحاظ سے، یقین اور ایمان کے لحاظ سے آپ مکمل شخصیت کی ضمانت آپ کو مل جائے گی کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ دنیا میں پہلی اور آخری دفعہ آئے ہیں. لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ دنیا اور آخرت جو ہے وہ آپ کی سمجھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بھی جسم کی کثافت نکالتی ہے، مال کی کثافت نکالتی ہے، جسم سے ٹاکسینز نکالتا ہے روزہ. اور نماز جو ہے وہ آپ کو یقین اور ایمان پیدا کرتا ہے کہ وہ نماز ایک ورزش بھی ہے. جب 5 وقت آپ نماز پڑھیں گے، 5 وقت آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی بلڈ سرکولیشن نارمل ہوگی، آپ کے جوڑوں اور ہڈیاں کھلے گی، آپ کی جسمانی تھکاوٹ خود ٹھیک ہوگی. بالکل. اور آپ اللہ کے حضور بھی جھک رہے ہوتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے. جی. اور اس کے احکامات پہ جب عمل کرتے ہیں تو دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے. خلق کی طرف سے بھی آپ کو دعائیں ملتی ہیں، ماں باپ بھی دعائیں دیتے ہیں، بہن بھائی اور عزیز رشتہ دار بھی دعائیں دیتے ہیں. جی جی. اور یہی چیزیں سلسلہ جو ہے یہ آپ کا یقین اور ایمان کا سلسلہ ہے، تو یہ آپ کو کامیابی کی دہلیز تک پہنچاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ وزن بڑھنا، جس سے خواتین اور مرد بہت پریشان رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کے لیے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو تھوڑا لوگوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اپنے وزن کے وجہ سے. تو اس کی بات پہ بھی میں آپ سے بولوں گی کہ ہمارے ناظرین کو اس چیز پہ بھی تھوڑا آپ مشورہ دیں کہ ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے وہ بالکل ان کی باڈی بالکل ایکٹیو رہے اور وہ بالکل ٹھیک رہیں. بالکل صحیح بات کی ہے. 2 قسم کے لوگ بیمار ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو زیادہ کھاتے ہیں اور کم کام کرتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں. جی. ایک وہ جو کم کھاتے ہیں اور زیادہ کام کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نقاہت اور کمزوری کا شکار رہتے ہیں. تو کنزیوم کرنا موٹے آدمی کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. جتنا وہ کھائے اتنا کام کرے. جی. تو اتنی آدمی مشقت کرے. دور مشقت کا ختم کر دیا ہے لوگوں نے. اب کسی سے پوچھا، ایک مریض سے پوچھا میں نے کہ بھائی تم ورزش کرتے ہو، کو گیم ویم بھی کرتے ہو؟ کہتا جی ہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں گیم کرتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہ فٹ بال کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا فٹ بال کرتے ہو، کھیلتے ہو؟ میں نے کہا لگتے تو نہیں تم فٹ بال والے، اتنی توڑ نکلی ہوئی ہے. کہہ رہا جی اب یہ بھی کھیلا تھا، ابھی دوبارہ میں فٹ بال کھیلتا ہوں. انہوں نے موبائل اٹھایا اور فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا. مطلب وہ سیل فون میں مطلب اپنے اس پہ ایکٹیو ہو کے فٹ بال کھیلتے ہیں وہ. ہاں ہاں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ورزش کرتا ہوں اور فٹ بال کھیلتا ہوں. بالکل. تو مطلب ایک طریقہ تو مطلب لوگوں نے یہ بھی کر لیا ہے کہ وہ سیل فون میں دیکھ کے ورزش کر لیتے ہیں، جو کہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ورزش کر لی. ہم نے آج باکسنگ بھی کھیل لی، آج ہم نے کراٹے بھی کھیل لی، آج ہم نے ساری ایکسرسائز ہم نے آج ہی کر لی ہے. حالانکہ یہ نہیں ہوتا. جی. اس سے موبائل کے بہت زیادہ استعمال سے کینسر ہو رہا ہے. جی. میموری لاس ہوتی ہے، آئی سائٹ کمزور ہو جاتی ہے، آپ کی فگر آپ کا خراب ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں کے لیے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں. جی جی. اور عموماً ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل جنریشن میں. اس سے موبائل سے کھیلتے ہیں، موبائل سے چیٹنگ کرتے ہیں. اس سے ان کی ذہنی جسمانی صلاحیتیں کم تر ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ ایک نامکمل شخصیت کے طور پر دنیا میں آتے ہیں اور بالکل اپنے آپ کو دنیا میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. تو بڑی جلدی فیڈ اپ ہو کر جو ہے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور ایک اچھی زندگی، طویل عمری صحت مند زندگی وہ نہیں گزار پاتے. پھر ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، ہم انہیں ان کی غلطیوں کا احساس دلاتے ہیں، ان کی کمزوریاں بتاتے ہیں اور ان کی مکمل شخصیت کی تکمیل تک ان کی رہنمائی کرتے ہیں. بالکل. تو ناظرین یہ چیز ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ پرابلم ہے نوجوان نسل میں تو وہ ہم سے رابطہ کریں. میرے کانٹیکٹ نمبر جو ہیں وہ اسکرین پہ چل رہے ہیں. جی بالکل. وہ کانٹیکٹ نمبر پہ ہم سے رابطہ کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کی شخصیت، آپ کی جو بچے شادی سے پہلے ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں ان کو وہ مراحل اور تمام چیزیں طے کرنے کے لیے بھی ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. بالکل. تاکہ ان کی مکمل زندگی جو ہے افزائش نسل تک جو ہے ان کی زندگی کو ایک بہتر ساتھی مل جاتا ہے اور ایک بہترین ان کو وے مل جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سب سے آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ خام مال درآمد کرتے ہیں
تو عموماً آپ کو قیمتوں میں اضافہ بھی ملتا ہے. تو عام آدمی گرانی اس مہنگے دور میں اپنا علاج معالجہ کیسے کرائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس دور میں تو کوئی چیز سستی نہیں رہی. بالکل ایسے ہے جسے آپ کہیں سستا. جی. اب جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور ہماری ادویات جو ہیں وہ انتہائی قیمتی ترین نایاب جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص عام ادویات کا استعمال سے 6 مہینے 8 مہینے سال بھر کے بعد ٹھیک ہوتا ہے، ہماری ادویات سے 90 دن میں ماشاءاللہ 3 منتھس میں وہ ریکور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ سے کینسر کے مریض ہیں وہ 90 دن میں ہم کہتے ہیں ان کا کور ہو جاتا ہے، کینسر جو ہے وہ باڈی سے ختم ہو جاتا ہے. شوگر کے مریض ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے ہم 90 دن میں ان کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں. 90 دن میں باڈی سے شوگر کا مرض جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور شوگر سے پیدا ہونے والی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ تمام کمزوریاں ریکور ہو جاتی ہیں ادویات سے. کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اسپرین بلاکیج ہو جاتی ہے، آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جنسی کمزوری ہوتی ہے. اسی طریقے سے افزائش نسل سے یعنی محروم ہو جاتے ہیں، یعنی اولاد سے محرومی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں شوگر کے مریض، وہ بھی ساری ریکور کر دیتے ہیں. ایسے تو لوگ کئی ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں جی، ان کو بھی ہم نے ایسا ریکور کیا کہ جن کے جراثیم 0% تھے، اللہ کی رحمت سے آج وہ صاحب اولاد ہیں. تو اس طرح علاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کا علاج رکھا ہے جی. اور روحانی علاج جو ہے وہ بھی میرے پاس روحانی امراض سے متعلق بھی مریض آتے ہیں جی. اور وہ باقاعدہ طور پر شفا یاب ہوتے ہیں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں روحانی معاملات میں. کبھی کسی کا کوئی ایسا مرض لاحق ہوا ہے، کاروبار میں خرابی ہے، شادی نہیں ہو رہی جی. یا اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو پا رہی. بالکل. تو بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں رکاوٹ ڈلی ہوتی ہے اور اس میں ہم اپنے رہنمائی کرتے ہیں، عمل کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں. ان کو روحانی علاج ان کا ہوتا ہے. جی جی. تو ان کے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ جسمانی طور پر بھی حل کیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ سے حل کر دیے جاتے ہیں. روحانی معاملات بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جی. تو طب نبوی جو ہے وہ طریقہ علاج جو ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین علاج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی قسم کی کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. بالکل ٹھیک. اور ہم نے نبی کی جو سیرت نبی ہے اس کے مطابق چلیں، ان کے اس پہ عمل شروع کر دیں تو دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سمجھ جائیں. بالکل. اور یہ چیزیں ہیں کہ آپ کا بہت اچھا رہا میرے ساتھ انٹرویو. جی جی. میں نے ناظرین کو یہ پہلا سلسلہ انٹرویو کا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں آپ کو ان امراض کا علاج بھی بتائیں گے. جی جی بالکل. اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کن کن امراض سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طریقے سے تندرست، توانا اور مکمل شخصیت بنا سکتے ہیں. جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری پروفیسر ڈاکٹر سید نصر علی عسکری کے ساتھ ہماری جو ایک پیاری سی گفتگو تھی. جو ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، وہ بہت عرصے دراز سے کام کلینک کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، جو کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے آ رہے ہیں. ان لوگوں کی جو مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کے ساتھ پوری تکمیل ہوتی ہے. تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے تو اس پر ضرور ہماری نوجوان نسل غور کرے اور بہت اچھے طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوں. اور اسی کے ساتھ جو غذائی ضروریات ہیں جو ہمیں جس سے پروٹین ملتا ہے، نہ کہ باہر کے کھانوں سے، جو کہ ہمیں گھر کی جو سبزیاں ہوتی ہیں، جو خدا کی قدرتی چیزیں ہیں، سبزیاں ہو گئیں، پھل فروٹ ہو گئے، ہم جب تک ان پہ دھیان نہیں دیں گے تو ہماری گروتھ بھی نہیں بڑھے گی. تو اسی کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہماری ان کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے گا ینگ اسٹار ٹی وی، ہلال رمضان ٹرانسمیشن صدیقہ حسین کے ساتھ. اللہ حافظ.